اٹھا کے پڑھیں پھر لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدس ستارہ۔ روشن اور چمکتے چہرے دیکھتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھتے ہیں تو ہمیں یقین ہو جاتا ہے کہ ہمارا مستقبل، اس پاکستان کا مستقبل وہ مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ اور آزاد ریاست کیا ہے، اس کی اہمیت جاننی ہے تو آج لیبیا کے لوگوں سے پوچھیں، شام کے لوگوں سے پوچھیں، اور جب جو ہے وہ عراق ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا اس وقت ان کے لوگوں سے پوچھیں، کشمیر کے لوگوں سے پوچھیں، غزہ کے مسلمانوں سے پوچھیں کہ ایک آزاد مملکت اور اس کے اندر سانس لینا کیسے ہوتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی اہمیت کو جاننا ہے، نیور ایور لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مسلمانوں کو ایز مسلمان یو آر فاربڈن ٹو لوز ہوپ۔ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو کہا ہوا ہے کہ وہ آپ کو ٹیسٹ کرے گا ہر چیز پہ۔ سورہ عنکبوت اٹھا کے پڑھیں پھر لکھا ہوا ہے الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے منہ سے کہے گا کہ میں ایمان لایا اور میں اس کو نہیں آزماؤں گا؟ اینڈ دس از فار یو، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدس ستارہ۔ چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر کا نوجوانوں سے خطاب، ان کا کہنا تھا کہ آپ کی آنکھوں کی چمک دیکھ کر یہ یقین ہو جاتا ہے کہ پاکستان کا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ آزاد ریاست کی اہمیت جاننی ہے تو لیبیا، شام، کشمیر اور غزہ کی عوام سے پوچھو۔ نوجوانوں کو مخاطب کرتے ہوئے آرمی چیف نے مزید کہا کہ علم انسان کو دوسروں سے ممتاز کرتا ہے، ریاست کی یہ ذمہ داری ہے کہ عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہیجان اور فتنے کے مضمرات سے دور رکھے۔ عوام، حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کے تحفظ اور ترقی کا ضامن ہے۔ جو پاکستان کے ڈیفالٹ کا بیانیہ بنا رہے تھے وہ آج کہاں ہیں؟ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ اور آرمی چیف نوجوانوں سے یہ خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے نوجوانوں کے سوالات کے جواب بھی دیے، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا اور قیمتی سرمایہ ہمارے نوجوان ہیں، ہم کسی صورت اسے ضائع نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے علاوہ انہوں نے پارا چنار میں فسادات پر سوال کے جواب میں کہا کہ قبائل مل بیٹھ کر زمینی اور فروعی تنازعات ختم کرنے میں مدد دیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام 22 سال سے پاک فوج کے ساتھ مل کر دہشت گردی کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنی ہوئی ہے۔ جی ہاں، آرمی چیف نے یہ شعر بھی پڑھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ خطاب کے بعد وقفہ سوالات بھی ہوا، تو جن نوجوانوں کے پاس سوالات تھے انہوں نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر سے سوالات بھی کیے، اور چیف آف آرمی اسٹاف نے پاک فوج کا موقف بیان کیا۔ اور جو سوشل میڈیا کے اوپر پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، وہ پارا چنار کا واقعہ ہو، کے پی میں دہشت گردی کے واقعات ہوں، یا پاک فوج کے حوالے سے ڈیفرنٹ معاملات، تو پاک فوج کا موقف بیان کیا ہے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے۔ اور اسپیشلی یہ خطاب نوجوانوں سے تھا، اور مخاطب بھی نوجوان تھے اس پورے خطاب کا، اور نوجوانوں کو نا امید نہ ہونے کا پیغام دیا گیا ہے۔ نوجوانوں کو قرآن پاک کی آیات کا حوالہ دے کر بتایا گیا ہے کہ آپ کا ٹیسٹ ہوگا، آپ نے اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا۔ اور یہ بھی انہوں نے کہا کہ بحیثیت مسلمان ہمیں نا امیدی سے منع کیا گیا ہے۔ جب یہ بات کی تو پھر آزاد ریاست ظالموں کے سر اڑا اللہ اکبر، ظالموں کے سر اڑا اللہ اکبر، میدان میں خالد بن کے آؤ، بن کے آؤ اللہ اکبر، نعرہ تکبیر کہہ کر کفر کی دیوار ڈھاؤ، امن کے بن کر پیمبر ظالموں کا سامنا، نعرہ تکبیر کہہ کر کفر کی دیوار ڈھاؤ، امن کے بن کر پیمبر ظالموں کے سامنا، ظالموں کے سر اڑا اللہ اکبر، ظالموں کے سر اڑا اللہ اکبر۔ نوجوانوں
کے نظارے رب کے رستے میں دکھاؤ. نوجوانوں دین سیکھو اپنی طاقت کے نظارے. سارے مقبوضہ علاقے اپنے دشمن سے چھڑاؤ, اپنے دشمن سے چھڑاؤ. نعرہ تکبیر کہہ کر کفر کی دیوار ڈال, امن کے بن کر پیمبر ظالموں کے سر اڑاؤ. نعرہ تکبیر کہہ کر کفر کی دیوار ڈال, امن کے بن کر پیمبر ظالموں کے سر اڑاؤ, ظالموں کے سر اڑاؤ. اللہ اکبر تم میدان میں بن کے غالب ظالموں کے سر اڑاؤ. شوکت کفار توڑو سرکشوں کا خون بہاؤ. تم میدان میں بن کے خالد شوکت کفار توڑو. دشمن اسلام سارے ایک جھٹکے میں اڑاؤ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر کہہ کر کفر کی دیوار ڈال, امن کے بن کر پیمبر ظالموں کے سر اڑاؤ. نعرہ تکبیر کہہ کر کفر کی دیوار ڈال, امن کے بن کر پیمبر ظالموں کے سر اڑاؤ. میدان میں خالد بن کے آؤ. اللہ اکبر. ہاتھ میں تلوار لے کر وادی کشمیر جاؤ, ہند قابض فوجیوں سے خون کا بدلہ چکاؤ. ہاتھ میں تلوار لے کر ہند قابض فوجیوں سے وادی کشمیر کو اسلام کا خطہ بناؤ, اسلام کا خطہ بناؤ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر کہہ کر کفر کی دیوار ڈال, امن کے بن کر پیمبر ظالموں کے سر اڑاؤ. نعرہ تکبیر کہہ کر کفر کی دیوار ڈال, امن کے بن کر پیمبر ظالموں کے سر اڑاؤ, ظالموں کے سر اڑاؤ. اللہ اکبر. اللہ اکبر. پھر نظام مصطفیٰ کے عدل کو نافذ کرو تم, ظالموں سے جنگ کر کے دین کو غالب کرو تم. پھر نظام مصطفیٰ ظالموں سے جنگ کر کے پھر شریعت کی بہاریں ساری دنیا کو دکھاؤ, ساری دنیا کو دکھاؤ. اللہ اکبر. نعرہ تکبیر کہہ کر کفر کی دیوار ڈال, امن کے بن کر پیمبر ظالموں کے سر اڑاؤ. نعرہ تکبیر کہہ کر کفر کی دیوار ڈال, امن کے بن کر پیمبر ظالموں کے سر اڑاؤ, ظالموں کے سر اڑاؤ. اللہ اکبر. ظالموں کے سر اڑاؤ. اللہ اکبر. دشمن